بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ بنیادی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ آج کل گھروں میں اکثر جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ بہو کام نہیں کرتی۔ بہو کہتی ہے میں کام کیوں کروں، میں کیا نوکرانی ہوں۔ جن کا اپنا الگ سیٹ اپ ہے وہاں پر بھی بے ترتیبی ہے اور کام نہیں کرنا۔ کچھ مائیں کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو سب کام سکھائے ہیں، ہر کام میں اسے بڑی مہارت حاصل ہے۔ کچھ مائیں کہتی ہیں کہ ہماری بیٹی کو کچھ نہیں آتا، ہم نے کبھی کام نہیں کروایا۔ کچھ کہتی ہیں ہم نوکری کرتی ہیں، کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ کچھ کہتی ہیں ہم بیمار ہیں، ہم سے کام ہوتا ہی نہیں۔ کچھ کہتی ہیں کہ کام کاج کرو تو بچوں پہ توجہ نہیں دی جا سکتی۔ مقصد یہ کہ ہر طرف سے کام 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 کی صدائیں ہی بلند ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کام کرنے یا کام نہ کرنے کو ایک ایشو بنا دیا گیا ہے۔ کیا محض کام کاج کرنے سے گھر اور معاشرہ چلایا جا سکتا ہے، یا اس کے ساتھ کچھ اور سیکھنے کی ضرورت بھی ہمیں ہے؟ دراصل بنیادی چیز کام کرنا نہیں ہے، بلکہ کام کرنا آنا اور کام لینا آنا چاہیے۔ اصل ایشو احساس ذمہ داری اور مینجمنٹ کا ہے، جو کہ احساس ملکیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سینس آف اونرشپ۔ بچوں میں بچپن سے احساس ملکیت پیدا کریں۔ 5 سال کے بعد بچوں کو چیزوں کی ملکیت دیں۔ مثلا میں نے اپنے بچوں کو الماڑی میں ایک ایک دراز دے دی ہے، یہ ان کی دراز ہے، اس میں وہ جو چاہیں رکھ لیں، لیکن اس کو صاف رکھنا اور ترغیب سے رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اس ذمہ داری میں آپ ان کی مدد کریں۔ اسی طرح اپنی ڈرائنگ ٹیبل کو صاف رکھنا ایک بچے کے ذمہ ہے، اور کتابوں والا ریک ترتیب سے رکھنا۔ اسی طرح اپنے رائٹنگ ٹیبل کو صاف رکھنا ایک بچے کے ذمہ ہے، اور کتابوں والا ریک ترتیب سے رکھنا دوسرے بچے کی۔ اسی طرح سب بچوں کی ایک الگ الماڑی ہے۔ اس کے باوجود کہ میرے پاس ملازم ہیں، بچے اپنی الماری خود ارینج کرتے ہیں، میں ان کی مدد کر سکتی ہوں، تو آپ ان کی مدد کر لیا کریں۔ جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو انہیں سکھائیں کہ یہ آپ کا کمرہ ہے، اسے صاف رکھنا اور ترتیب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، آپ کے پاس ملازم ہیں تو ملازم بچوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ذمہ داری بچوں کی ہی رہے گی، ملازمین کی ہرگز نہیں۔ اسی طرح ٹوائلٹ، گاڑی، کچن، گارڈن، لاؤنج، سب کی ذمہ داریاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ جب لڑکی بیاہ کے سسرال جائے تو سسرال والوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بہو کو اپنائیت اور ملکیت کا احساس دیں اور خود اس کی ہر ممکن مدد کریں۔ ملازم رکھ سکتے ہیں تو ملازم ضرور رکھیں، آپ کی مدد بھی ہوگی، ساتھ ساتھ کسی کو روزگار بھی مل جائے گا۔ لوگ فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ملازم رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، ہم سب کام خود کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھیں کہ استطاعت کے مطابق ملازم رکھنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ کسی کے روزگار کا ذمہ آپ ضرور لے لیا کریں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ملازم رکھنا کوئی بری بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سسرالیں یہ کہتی ہیں کہ گھر تو ہمارا ہے، ہمارا حکم چلے گا، بہو صرف کام کرے اور کام سے کام رکھے، تو یہ بہت خراب رویہ ہوا کرتا ہے۔ بہو آپ کے گھر کا فرد ہے، ملازم بالکل نہیں ہے۔ وہ ذمہ دار تب بنے گی جب آپ اسے گھر کا فرد سمجھیں گے، اپنائیت اور ملکیت دیں گے، اور بوجھ ڈالنے کے بجائے اس کی آپ مدد کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی لڑکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو کام نہیں بھی آتا تب بھی اپنے ذمہ داریوں کو آپ اچھی طرح سے جان لیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ اس تگ و دو میں رہیں کہ اپنی شخصیت کو اپنے دن بدن کیسے نکھارنا ہے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی نیا کام آپ سیکھ لیں، کیونکہ یہ گھرداری کے لیے بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنی پڑیں گی۔
اسی طرح سے والدین اپنے بچوں کو خدمت گزار بنائیں۔ یقین جانیے کہ خدمت گزار لوگ بہت بانصیب ہوتے ہیں۔ کبھی کام نہیں کروایا، پانی تک نہیں مانگا، کوئی قابل فخر بات نہیں ہے یہ۔ یوں تو آپ نے اپنے بچے کا نصیب نہیں کھولا، آپ نے تو اپنے بچے پر ظلم کیا ہے۔ اسی طرح بچوں کو مینجمنٹ بھی آپ ضرور سکھائیں، جس میں وقت کی مینجمنٹ، پیسے کی مینجمنٹ، کاموں کی مینجمنٹ۔ پیسے کی مینجمنٹ کے لیے بچوں سے اپنے گھر کا بجٹ بنوائیں یا بجٹ بناتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ کسی دعوت کا بجٹ جو ہے ان سے بنوائیں، کسی کی شادی کے خرچے کا بجٹ آپ ان سے بنائیں، اور سیزن کی شاپنگ کا جو ہے بجٹ ان کے ساتھ بیٹھ کر بنائیں۔ گھر پہ رنگ روغن کروانے کا بجٹ، یا سیر و سیاحت کے لیے آپ نے کہیں جانا ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی بھی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، تو اس بجٹ میں آپ بچوں کو شامل رکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی بتائیں کہ روپے کمانا اہم ہے، اس کے ساتھ ساتھ سنبھالنا اور خرچ کرنا بھی آنا چاہیے۔ بچوں کو ان کی ذات کو سنبھالنا نہیں آتا، گھر کیسے سنبھالیں گے؟ گھرداری کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بلا تفریق بیٹا ہو یا بیٹی، انہیں سکھائیں، ان میں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا کانسیپٹ ڈیولپ کریں۔ گندگی، غلاظت، ناپاکی، بے ترتیبی گھروں میں ہی نہیں دماغوں میں بھی پنپنے لگتی ہے اور شخصیت کا پھر یہ حصہ بن جاتی ہے۔ بے ڈھنگاپن زندگی کا رنگ ہمیشہ پھیکا کر دیتا ہے۔ بچوں کو سکھائیں کہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ کام لینا بھی ان کو آنا چاہیے، یہ بھی ایک فن ہے، اور کام لینے کے لیے کام کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ ملازم بھی مالک کے سیٹ کیے ہوئے معیار پر ہی کام کرتے ہیں نا، بے ڈھنگوں کے ساتھ بے ڈھنگ پنا ہی دکھاتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ ایک پورا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، ایک بڑی ہی مہارت ہوا کرتی ہے۔ اس میں آپ بچوں کو طاق کریں کہ وہ کیسے اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو خوبصورت اور فعال بنائیں، اپنے لیے، اور کارآمد بنائیں دوسروں کے لیے۔ یہی پرسکون اور آسودہ زندگی کا راز ہوا کرتا ہے۔ امید ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے باتیں تھیں آپ کو اچھی ضرور لگی ہوں گی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔